بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ یہ ایک زندہ کتاب ہے، اور جہاں بھی دل میں پیاس پیدا ہوتی ہے اس میں اس پیاس کو بجھانے کا سامان مل جاتا ہے۔ جہاں کوئی مشکل پیش آتی ہے وہاں پر اس کتاب کا ہاتھ مشکل کو دور کرنے کے لیے نمودار ہوتا ہے۔ جہاں راہ نہیں ملتی اور اندھیرا ہوتا ہے وہاں پر یہ روشنی اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہر ملک اور ہر زبان اور ہر نسل کے لوگ اس کتاب سے اتنی ہی والہانہ محبت کرتے ہیں جتنی کہ کی جانی چاہیے۔ ہمارے آج کے زمانے میں ہر شخص کے سامنے ایک ہی سوال سب سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کو پریشان کرتا ہے: ملک، قوم اور ملت کی اصلاح اور اس کی سربلندی کا راستہ کیا ہے؟ جو کتاب تو اس امت کو وجود میں لے کر آئی ہے، ظاہر ہے کہ اس کتاب کے سامنے بھی یہی سب سے بڑا موضوع ہے، جو مناسب جگہ پر، مناسب انداز میں، مناسب اسلوب میں بیان کیا گیا۔ اس کا ایک اسلوب یہ ہے کہ قرآن مجید نے قوموں کی تاریخ ہمارے سامنے پیش کی۔ یہ ان قوموں کی تاریخ ہے جن سے اہل عرب واقف تھے۔ ان کی تاریخ نہیں بیان ہوئی، وہ اس لیے نہیں بیان ہوئی کہ تاریخ نہیں تھی، بلکہ اس لیے کہ اہل عرب ان سے واقف نہیں تھے۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ عاد اور سمود اور بنی اسرائیل کے نام سے جو قومیں پائی جاتی تھیں ان کے تاریخ سے واقف ہو جائیں۔ یہ نام تو لیبل ہے، اور یہ قومی زندگی کے وہ نمونے ہیں، ان کے وہ امراض ہیں، ان کی اصلاح کے وہ راستے ہیں جو جب تک کہ قرآن مجید رہے گا، جب تک کہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے گی اور وہ قیامت تک رہے گی، اس وقت انہی نمونوں کے اندر ہر قوم اور ہر زمانہ اپنے لیے رہنمائی پائے گا۔ بیشتر قومیں، بلکہ تقریباً سب قومیں جن کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے وہ کافر اور مشرک قوم ہیں، لیکن ان میں سے ایک قوم ایسی ہے جس کو کہ ہم ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کہہ سکتے ہیں۔ اسی کے زمانے میں انبیاء پر، اللہ پر ایمان رکھنے والی، کتاب الہی کا حامل ہونے کی دعویٰ کرنے والی، ان عقائد اور اخلاق کو تسلیم کرنے والی جو وحی سے انسان کو دیے جاتے ہیں، وہ یہی قوم تھی، اور وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی۔ قرآن مجید کے شروع میں جو حصے نازل ہوئے ان کے مخاطب کافر اور مشرک تھے، لیکن جب قرآن مجید کو ترتیب دیا گیا ان ہدایات کے مطابق جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی، تو ان کا ذکر آخر میں چلا گیا، اور سب سے پہلی صورت میں تفصیل کے ساتھ اس امت کا ذکر ہوا، اس سے خطاب کا ذکر ہوا، اس کے امراض کا ذکر ہوا، اور اس کی دعوت کا ذکر ہوا کہ جو بگڑی ہوئی مسلمان امت تھی۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو اس کے پہلے مخاطب کافر اور مشرک تھے۔ جب قرآن مجید مکمل ہو گیا، اس کے لیے ایک امت وجود میں آ گئی، اس امت کی تحویل میں یہ وحی کی امانت دے دی گئی، تب اس کتاب کے پہلے مخاطب اس کتاب کو ماننے والے تھے۔ جو اس کو البقرہ سے قرآن شروع کریں گے وہ اس کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے پہلے ان کی ہدایت اور رہنمائی ضروری ہے، اور اسی لیے قرآن مجید کی ترتیب میں میری سمجھ کی حد تک یہی حکمت ہے جو پیش نظر ہے۔ قرآن مجید میں پہلے کے 5 رکوع میں بعثت مجموعی پوری انسانیت سے خطاب کرنے کے بعد سب سے پہلے دعوتی خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل کے مخاطب پر کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مخاطب اس وقت کے بنی اسرائیل تو تھے ہی، لیکن بعد میں آنے والے تمام زمانوں میں بنی اسرائیل کی طرح جو مسلمان بگڑ گئے وہ اس دعوت کے مخاطب۔ اسی لیے اس خطبے کو قرآن مجید میں انسانیت کو بندگی کی دعوت دینے کے بعد کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، سب سے پہلے یا بنی اسرائیل کہہ کر خطاب شروع کر دیا۔ حالانکہ بنی اسرائیل تو ایک بہت معمولی گروہ ہے، اور آنے والے زمانوں میں بہت سارے ملک و قوموں میں نہیں پائے جائیں گے، تو قرآن مجید تو سبھی کی زندگی سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے، تو ہر مسلمان جو پڑھتا ہے
تو قرآن مجید کے اس دعوتی خطبے کا مخاطب ہے۔ میں سمجھتا ہوں دعوتی خطبے کی اصل اہمیت یہ ہے کہ ہماری جیسی ایک مسلمان امت کے اندر دعوت و اصلاح کا کام جو ہے وہ کن موضوعات پر مرکوز ہونا چاہیے، اس دعوت میں ترتیب کیا ہونا چاہیے، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک طرف ہماری جیسی امت جو آج ایک راہ ثواب اور راہ اصلاح کی تلاش میں بے چین اور سرگردہ ہے، اس کے لیے وہ راہ کھولتی ہے، اس کے امراض کی بھی نشاندہی کرتی، مثبت انداز میں اس کو یہ بتاتی ہے کہ یہ کرو، ایسے ہو جاؤ، اصلاح و انقلاب کا کام کرنا ہے۔ تو یہ وہ موضوعات ہیں اصلاح و انقلاب کے لیے، دعوت کے لیے، لوگوں کو پکارنے کے لیے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، جن موضوعات کے جرم امت کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور امت کے اندر اگر ان چیزوں کو پیدا کر دیا جائے تو پھر سے اس کے اندر وہی زندگی آ سکتی ہے، اور اس کے نصیب و مقدر میں وہی سربلندیاں ہو سکتی ہیں، اور آخرت میں وہی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہو سکتے ہیں، جن کا وعدہ اسی قرآن مجید کے حصے کے اندر موجود ہے کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔